مجھے لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کوئی برا خواب، مگر آج جو بات میرے عزیز جان دوست نے کی وہ کسی برے خواب کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا سائم اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گیا، کیونکہ ویسے بھی آج کل وہ شدید سٹریس میں رہتا تھا۔ بیوی، ماں، بہنیں، یہ اکیلا ایک شخص سب کے بیچ چکی کی طرح پس رہا تھا۔ سب نے مل کر اسے پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تبھی تو آج وہ پاگلوں جیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بھلا کوئی شخص کسی غیر آدمی کو اپنی ہی بیوی کے ساتھ ایک رات تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ اس کا بچپن کا دوست ہی کیوں نہ ہو؟ بھلا مرد کی نیت بدلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ میں غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جب اس نے مجھ سے بولا، تم میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں؟ نہیں، میں پاگل نہیں ہوا، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ اگر تم مجھ سے ذرا بھی محبت کرتے ہو اور میرے سچے اور اچھے دوست ہو تو آج میں تمہیں کہتا ہوں اس دوستی کا حق ادا کرو، میری مشکل آسان کر دو۔ پہلے تو سب میری بیوی کو بانجھ بولتے تھے، مگر اب تو ساری دنیا مجھے نامرد ہونے کے طعنے دے رہی ہے۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، اور تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ گھبراؤ مت، میں تمہیں خود ایسا کرنے کو بول رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی راضی کر لیا ہے، وہ بھی راضی ہے، بس اب تم مان جاؤ۔ دیکھو یہ کام میں کسی اور سے بھی کروا سکتا تھا، مگر مجھے کسی پر بھروسہ نہیں۔ تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ میں کل تمہارا انتظار کروں گا، اس جگہ پر آ جانا۔ سائم نے ایک پرچی میں کوئی ایڈریس لکھا اور اسے وہیں ٹیبل پر رکھا، اور میرا کندھا تھپکتے ہوئے باہر چلا گیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سائم کو کیا ہو گیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ ایسی باتیں لاکھ چھپاؤ مگر چھپائی نہیں چھپتی۔ اگر سائم کے گھر والوں کو کچھ پتا چلا یا کسی کو بھی ذرا بھنک پڑ گئی تو میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ اور میرے بارے میں تو جو کہیں گے سو کہیں گے۔ سائم کو تو دنیا بے غیرت ہونے کے طعنے دے گی جو اپنی ہی دوست کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلے اف۔ اس سے آگے مجھ سے سوچا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سائم کو صاف الفاظ میں انکار کر دوں گا۔ صبح جب میں اٹھا تو میری آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، کیونکہ اس بارے میں سوچ سوچ کر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ فجر کے بعد میری آنکھ لگی تھی، اس لیے دیر سے آنکھ کھلی۔ تبھی گھڑی نے 10 کی سوئی بجائی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں تیار ہونے لگا۔ ٹیکسی پکڑی، ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ جانے کیسی قوت مجھے اس طرف لے جا رہی تھی جہاں میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کبھی زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا جب میں کوئی ایسا کام کرنے جاؤں گا۔ میری بیوی کو اگر پتہ چل گیا تو وہ تو میرا خون کر دے گی۔ تبھی ٹیکسی اس جگہ پر آ کر رک گئی۔ میں ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دے کر ٹیکسی سے نیچے اترا اور اس جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک کچا مکان تھا، آبادی سے کوسوں دور۔ عجیب وحشت زدہ علاقہ لگ رہا تھا۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا، پر اسرار سی جگہ تھی، زندگی کی رنگینیوں سے دور، شہر کی گہما گہمی اور روشنیوں سے دور۔ جانے سائم کس مصیبت میں پھنس گیا تھا، بلکہ خود تو وہ پھنس گیا تھا، مجھے بھی اپنے ساتھ پھنسا رہا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ دور سے ہی میں نے سائم اور اس کی بیوی عروج کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ لیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ادھر سے ہی پلٹ جاؤں اور دوبارہ کبھی سائم سے رابطہ نہ رکھوں۔ میں جب بھی ایسا کرنے کا سوچتا تو مجھے سائم کے احسان یاد آنے لگتے، جن میں سر فہرست وہ بھیانک رات تو جب میں شہر سے باہر تھا اور میری بیٹی کو اپینڈکس ہو گیا تھا۔ میرا اتنی جلدی پہنچنا بھی ناممکن تھا۔ میری بیوی فون پر رو رہی تھی، میری بیٹی کی درد سے کراہنے کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ میں اتنا بے بس تھا کہ اپنی شہزادی کے پاس اڑ کر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی مناہل کو کچھ ہو جائے گا اور میری دنیا لٹ جائے گی، میں برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنی دونوں اولادوں میں سب سے زیادہ مناہل عزیز تھی۔ وہ میری پہلی اولاد تھی، اسے دیکھے بنا مجھے ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا۔ تب کیسے سائم نے میری ایک کال پر رات کے اندھیرے میں میری بیٹی کو ہاسپٹل لے گیا، اس کا آپریشن کروایا، دن رات وہاں کھڑا رہا، جبکہ میرا سگا بھائی بھی اسی شہر میں تھا۔ جب میں نے اسے فون کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں، صبح جاؤں گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ صبح تک میری بچی جانے کس حال میں ہوتی، اس وقت مجھے بھائی نہیں دوست ہی میرے کام آیا تھا۔ اس کی وجہ سے آج میری بیٹی صحیح سلامت تھی۔ میں اپنی بیٹی سے شدید محبت کرتا ہوں اور سائم کا یہ احسان سب پر بھاری تھا۔ اب جب میری باری تھی، مجھے مدد کے لیے سائم نے پکارا تھا تو میں کیسے انکار کر سکتا؟ پھر بھی مجھے خوف ستا رہا تھا۔ میں نے اپنے قدم موڑنے چاہے، مگر نہ جانے کیوں میں ایسا کر نہیں پا رہا تھا۔ شاید احسانوں کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ میرے قدم تو خود بخود اس طرف اٹھنے لگے تھے جس طرف سائم کھڑا تھا۔ ہولے ہولے میں چلتا جا رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے اندر ہی اندر ملامت کر رہا تھا، مجھے یہ کام کرنے سے روک رہا تھا۔ سائم کی بات ماننے سے بھی میرا دل انکاری تھا۔ کوئی انچاہی اندیکھی قوت مجھے ان کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میرا دل، دماغ، میرا وجود، میرے پیر میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سب کی الگ ہی ضد تھی، مگر میں چلتے چلتے سائم کے پاس آ گیا تھا۔ دوستی جیت گئی تھی، انا ہار گئی تھی۔ سائم اور اس کی بیوی عروج نے مجھے دیکھ لیا تھا اور میری طرف دیکھنے پر ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے ان کی مسکراہٹ سے بھی خوف آ رہا تھا۔ اب جانے کیا ہونے والا تھا، کیا نہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سائم کی آنکھوں میں بے یقینی بھی میں دیکھ چکا تھا۔ شاید اس کو یقین نہیں تھا کہ میں آؤں گا۔ اب وہ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہا تھا؟ حالانکہ اس نے تو خود ہی پرانی یاری دوستی کی قسمیں دے کر مجھے راضی کیا تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ نہیں، شاید سائم ایسا نہیں سوچ رہا تھا۔ اسے مجھ پر اندھا اعتماد تھا۔
میں ہی اپنے ذہن میں وسوسے پال رہا تھا۔ میں بھی کیا کرتا، میں شروع سے ہی وہمی انسان ہوں، مجھے لگ رہا تھا میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، مگر اب واپسی ممکن بھی نہیں تھی کیونکہ ان دونوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، بس دل ہی دل میں خود کو کوستا جا رہا تھا۔ مگر جب میں اکیلے کمرے میں عروج کے ساتھ گیا تو ایسی بات ہوئی جو مجھے چونکا گئی۔ سائم تو واقعی میں میرا نام فائق ہے، میرا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا، مگر میں ناشکرا کبھی نہیں رہا، ہر وقت شکر کا کلمہ پڑھتا تھا۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، میری بیوی بھی بہت اچھی صابر شاکر عورت ہے اور میرے 2 بچے ہیں۔ اولاد کیسی نعمت ہے یہ ماں باپ ہی جان سکتے ہیں۔ والدین کی جان تو اپنی اولاد میں ہی اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ زندگی میں خوشیوں کا محور ہی بچے ہوتے ہیں، ان کے دم سے گھر میں رونق ہوتی اور ہماری زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ جن شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ کتنے پریشان رہتے ہیں، کیسی آزمائش سے گزرتے ہیں، یہ تو وہی لوگ جان سکتے ہیں۔ ایسے ہی بے اولاد جوڑوں میں سائم اور عروج شامل تھے۔ جب میں سائم کو دیکھتا تو مجھے اس پر ترس آتا تھا کیونکہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس کی شادی شدہ زندگی بھی اس وجہ سے متاثر تھی اور ان کا سکون کہیں کھو گیا تھا۔ سائم میرا بچپن کا دوست تھا، ہم دونوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوئے، دن بدن ہماری دوستی گہری ہو گئی۔ ہم دونوں یکجان اور 2 قالب تھے، ہماری دوستی کی سب مثالیں دیتے تھے اور ہمیں اپنی دوستی پر فخر تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے، اس حد تک ہم پرسنل باتیں بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے، کوئی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپاتے تھے۔ ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے ہم دونوں کا ایک دوسرے کے گھر بھی آنا جانا بہت تھا۔ سائم کے گھر والوں نے سائم کی منگنی عروج سے کی تھی۔ سائم عروج کو بہت پسند کرتا تھا، عروج اس کی کزن تھی، اکثر مجھ سے ذکر کرتا تھا کہ یہ اس کی محبت کی شادی ہے اور میں اسے بولتا تھا کہ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے اتنی آسانی سے تمہاری محبت تمہیں دے دی۔ ایسے سائم کی شادی عروج سے ہو گئی۔ دونوں کی جوڑی بہت اچھی تھی، ہر کوئی اس جوڑے کو ستائش بھری نظروں سے دیکھتا تھا اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ شادی کے بعد دونوں بہت ہی خوش نظر آتے تھے۔ سائم عروج کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ عروج بھی سائم کی محبت میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزر گیا، سائم کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ اب سائم اور عروج کی خواہش تھی کہ ان کے گھر اولاد ہو اور سائم کے گھر والوں کا اصرار بھی روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شاید ان کے گھر کو کسی کی نظر لگی تھی، عروج پریشان رہنے لگی تھی، سائم کے ساتھ ڈاکٹرز کے پاس جاتی اور مایوس لوٹ آتی۔ اس طرح سائم کی شادی کو 5 سال گزر گئے مگر وہ اب تک اولاد سے محروم تھا۔ مجھ سے اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ عروج کی میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ بھی اکثر ہمارے گھر میں عروج کا ذکر کرتی رہتی تھی اور اس کی پریشانی بیان کرتی رہتی تھی۔ ایسی کوئی ڈاکٹر پیر فقیر نہیں تھا جہاں عروج نہیں گئی تھی، ہر دوا دم درود کروا چکی تھی مگر قدرت اس پر مہربان ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ سائم کے ماں بہنیں سائم کی دوسری شادی کی باتیں کرنے لگے تھے، ہر جگہ یہی کہتے کہ عروج بانجھ ہے، کب تک بانجھ عورت کے آسرے اپنے بھائی کی زندگی برباد کریں گے۔ اب ہر کوئی عروج کو بانجھ بانجھ بولتا۔ ایسی باتیں سن کر عروج ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ اب عروج کا چہرہ ایک دم کملا گیا تھا۔ سائم کی دوسری شادی ہی اس کے لیے سہانے رو تھی مگر عروج بھی کیا کرتی، اس کے تو سارے ٹیسٹ صحیح آتے تھے، ڈاکٹرز بھی بولتے تھے کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے، جب وہ راضی ہو جائے۔ عروج کی دعائیں لمبی ہوتی گئیں۔ سائم گھر کے حالات سے بہت تنگ آ گیا تھا، مجھ سے بولتا یار میں کیا کروں، کہاں جاؤں، ماں بہنیں زور دے رہی ہیں کہ دوسری شادی کر لو، عروج دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اولاد کی مجھے بھی خواہش ہے مگر ایک خوف اندر ہی اندر کھا رہا ہے کہ اگر دوسری شادی سے بھی اولاد نہ ہوئی تو۔ سائم پریشان ہو کر بولتا تو میں اسے اپنی طرف سے تسلی و تشفی دیتا۔ سائم کا یہ خوف اس کی اپنی ذات تک ہی محدود تھا، دنیا کی نظر میں عروج ہی بانجھ تھی مگر حقیقت کیا تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ زندگی کی گاڑی اسی ڈگر پر چل رہی تھی جب ایک روز سائم میرے پاس آیا، وہ ایک پیر کے آستانے سے آیا تھا۔ سائم نے مجھ سے بولا یار فائق یہ بزرگ مجھے سچا لگتا ہے، اس کے چہرے پر بہت نور تھا، میں نے اس بزرگ کے اندر پیسے وغیرہ کی لالچ بھی نہیں دیکھی، اس بزرگ سے مل کر مجھے امید کی کرن نظر آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے آنگن میں بھی خوشیاں اتریں گی۔ بہت سارے بے اولاد جوڑوں کو اس بزرگ کی دعا لگی ہے، بس ایک ہی پریشانی ہے کہ میرے والدین بضد ہیں کہ میں جلد از جلد دوسری شادی کروں۔ عروج ان سب کے رویے سے بہت دل برداشتہ ہو گئی ہے، مجھے اس کا بہت دکھ ہوتا ہے، تم دعا کرو اللہ ہماری یہ آزمائش بھی دور کر دے۔ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ عروج کی سوتن آئے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور میری شدید خواہش ہے کہ مجھے اولاد بھی عروج سے ہی ہو، بس اب یہ بزرگ دیکھیں کیا کہتا ہے، کل ہمیں بلایا ہے۔ ویسے تو میں بہت پیروں فقیروں سے ملا مگر مجھے کسی میں ایسی بات نظر نہیں آئی جو بات مجھے اس بزرگ میں نظر آئی ہے، تم دعا کرنا۔ سائم بہت پر امید تھا، میں نے دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا کی۔ اگلے دن جب سائم آیا تو کافی پریشان لگ رہا تھا، میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو شروع میں ٹال گیا مگر میرے اصرار کرنے پر اس نے ایسی بات بتائی میں حیران رہ گیا۔ یار کل ہم بزرگ کے پاس گئے تھے، اس نے عروج کی اور میری بہت دیر تک پڑھائی کی، وہ بزرگ کافی پریشان لگ رہا تھا مگر اس نے جو بات مجھے بتائی وہ حیران کن تھی۔ شروع میں تو میں اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا مگر اب سوچتا ہوں تو یہ بات کوئی ایسی ناممکن نہیں لگتی۔ اس بزرگ کا کہنا ہے کہ عروج پر کسی نے بندش کا
کیا ہوا ہے تاکہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکے، اور یہ بندش کسی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی نے کروائی ہے۔ اس پر ایک جن مسلط کر دیا ہے جو اس کی کوکھ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، تاکہ سب سمجھ لیں کہ عروج بانجھ ہے اور عروج کو گھر سے نکال دیں، اور سب مجھے بھی نامرد سمجھے اور کوئی مجھ سے دوبارہ شادی کا سوچے بھی نہ۔ تم حیران ہو رہے ہو نا؟ سننے میں یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہے، مگر یہی حقیقت ہے۔ سائم میری طرف دیکھ کر بولا، سائم یہ کیسی بات ہے؟ بھلا جن زادی کیوں عروج کو گھر سے نکالنا چاہے گی؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ میں سائم کی بات پر واقعی میں حیران ہوا تھا۔ بقول اس بزرگ کے وہ جن زادی مجھ پر عاشق ہو گئی ہے، اور ایسا پچھلے 5 سال سے ہے۔ جن زادی نے مجھے دولہا بنے دیکھا تو وہ مجھ پر عاشق ہو گئی، تب سے وہ عروج کو گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ ہم اکثر ایسی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑاتے تھے، مگر حقیقت یہی تھی۔ جنات بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں، بظاہر ہمیں وہ نظر نہیں آتے مگر ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں۔ پہلے میں نے ایک قصہ سنا تھا کہ ایک جن ایک دلہن پر عاشق ہوگی۔ فائق تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا، مگر تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ اس بزرگ نے جو حل مجھے بتایا وہ تمہارے بغیر نہیں ہو سکتا، مگر ابھی میں وہ بھی بات تمہیں نہیں بتاؤں گا، وہ تمہیں خود بزرگ بتائیں گے۔ تم میرے بچپن کے دوست ہو، تمہارے علاوہ مجھے کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے۔ سائم کی بات سن کر میں تھوڑا پریشان ہوا، جانے سائم مجھ سے کیا کروانے والا تھا۔ جن بھوت سے مجھے ڈر تو نہیں لگتا تھا، مگر میں بھی بال بچوں والا تھا، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو پیچھے میری فیملی کا کیا بنتا۔ مگر میرے اندر وہ جذبہ بھی تھا کہ دوستی پر سب قربان۔ سائم نے بھی میرے ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اس کے مجھ پر بہت سے احسان تھے۔ میں نے سائم سے زبردستی اگلوا لیا کہ آخر اس بزرگ نے ایسا کیا کہا ہے، سائم مجھ سے چھپا رہا ہے۔ جب سائم نے وہ بات بتائی تو مجھے ایسے لگا کہ آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ عروج میری بھابھی، میں تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور سائم یہ مجھ سے کیا کروانا چاہتا تھا۔ ساری رات میں پریشان رہا۔ سچ کہوں تو زندگی میں پہلی بار مجھے سائم پر غصہ آیا تھا، اس سے نفرت بھی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی پریشانی میں کس حد تک چلا گیا تھا۔ کوئی بھی بزرگ یا پیر وغیرہ اسے کچھ بھی بولتا تو وہ کر گزرتا۔ میرے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے، سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ بھلا ایسا تھوڑی ہوتا ہے، انسان کی کوئی اپنی بھی سوچ ہوتی ہے، ایک مرد ہونے کے ناطے اسے مضبوط فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس سے ایک نسل آگے چلتی ہے۔ مرد کو سوچ سمجھ کر فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ مانا کہ اس نے کہا کہ اسے مجھ پر بھروسہ ہے، مگر کیا میں ایک مٹی سے بنا انسان نہیں ہوں؟ کیا میرے اندر کا شیطان نہیں جاگ سکتا؟ میں خود بھی نہیں بول سکتا کہ میں کوئی نیک انسان ہوں؟ اکثر نیک سے نیک انسان سے بھی ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے عمر بھر پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی خطا ہی تو کی تھی بابا آدم نے، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے تھے۔ اب جانے سائم مجھ سے کیا کروانے جا رہا تھا۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ میری بیوی نے بھی میری پریشانی نوٹ کر لی تھی، بار بار آ کر پوچھتی تھی کہ فائق کیا ہوا، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ میں اس کی بات کو ٹال گیا۔ میں اسے کیا بتاتا؟ اگر اسے سچ بتاتا تو شاید اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ اگر سائم کی بات نہیں مانتا تو اپنے جگری یار کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ اگلے روز سائم کے بلانے پر میں اس جگہ پر گیا جہاں یہ بزرگ رہائش پذیر تھا۔ یہ ایک کچا سا مٹی کا بنا گھر تھا جس کے اندر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ سائم وہاں پہلے ہی عروج بھابھی کے ساتھ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر آگے بڑھا۔ میں کافی گھبرایا ہوا تھا۔ سائم کے ہمراہی میں اندر چلتے ہوئے اس بزرگ کے پاس گیا۔ اس نے ساری تفصیل بتائی جسے سن کر میں کافی پریشان ہو گیا۔ جہاں میں پریشان ہوا وہاں سائم اور عروج بھی گھبرا گئے۔ ایسے کیسے ممکن ہے سائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں خود ہی یہ کام کروں۔ سائم نے اس بزرگ سے کہا، دیکھو برخوردار، کیا تمہیں اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں ہے یا پھر اپنے دوست پر بھروسہ نہیں ہے؟ حالانکہ اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا اپنے ساتھ ایسے شخص کو لانا جس پر تمہیں سب سے زیادہ بھروسہ ہو۔ بزرگ نے آرام سے کہا۔ سائم نے میری طرف دیکھا اور عروج کی طرف دیکھا، پھر کہا، ایسی بات نہیں، مجھے دونوں پر بھروسہ ہے۔ سائم، مجھے فائق بھائی پر پورا بھروسہ ہے، یہ بالکل میرے بھائی کی طرح ہیں۔ میں نے ان کو اپنا بھائی بنایا ہے اور تا قیامت یہ میرے بھائی رہیں گے۔ آپ ہم دونوں پر بھروسہ رکھیں، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ اگر اولاد نہ ہوئی تو میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ آپ کے گھر والے آپ کی دوسری شادی بھی کروا لیں، تب بھی آپ کو یہ جن زادی کبھی باپ نہیں بننے دے گی۔ عروج نے آنسوؤں کے ساتھ اپنی بات پوری کی۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ سائم، تم پریشان مت ہو، عروج میرے لیے میری بہن طوبہ جیسی ہے۔ میں تم لوگوں کی خاطر ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر سائم کچھ دیر چپ رہا، کچھ سوچتا رہا، پھر راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے فائق، مجھے پورا یقین ہے کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ دغا نہیں کرو گے، میرے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے۔ بقول اس بزرگ کے مجھے ساری رات عروج کے ساتھ اکیلے رہنا تھا اور پڑھائی کرنی تھی۔ بہت ساری دعائیں آیات اس بزرگ نے دیے، میں وہ ساری رات جا کر پڑھتا، تب بھی اس جن زادی کا کیا ہوا بندش عروج سے ہٹ جاتا، اس کا اثر زائل ہو جاتا۔ یہ عمل کسی آدمی کو کرنا تھا، سائم خود یہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے جنات یہ کرنے نہیں دیتے، اور عروج اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور سائم کا بھی کوئی بھائی نہیں تھا، صرف 3 بہنیں تھیں۔ اس وجہ سے سائم نے یہ کام کرنے کے لیے مجھے چنا۔ شروع میں تو مجھے بہت غصہ آیا جب سائم نے بتایا کہ بزرگ کے کہنے پر مجھے عروج بھابھی کے ساتھ ایک اکیلے کمرے میں رہنا ہے۔ میرے دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیال آ جا رہے تھے، کیونکہ اکثر ایسے بزرگ جعلی ہوتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے نئے نئے حربے ڈھونڈتے ہیں
اور میں سوچ رہا تھا کہ سائم جیسے پڑھے لکھے باشعور انسان کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ اس بابا کی باتوں میں آ کر ایسا قدم اٹھا رہا ہے۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کا کیا بھروسہ، پیری فقیری کی آڑ میں کیا کیا کرتے اور کرواتے ہیں۔ لیکن جب میں اس بزرگ سے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ بات تو کوئی اور تھی۔ اس بابا میں انتہائی شریف نورانی چہرہ، ہر بناوٹ سے پاک، بات کرتے تو دل کرتا بس ان کی باتیں سنتے جائیں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا کوئی اچھا پیر اور سچا لگا تھا۔ میں بھی ان کی بات نہیں ٹال سکا۔ سچ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اپنی بات منوانے کا فن آتا ہے۔ میں بہت متاثر ہوا بابا جی سے۔ سائم کی رضامندی سے میں بزرگ کے کہنے کے مطابق اکیلے کمرے میں ساری رات جاگ کر ایک دائرے کے اندر کھڑا رہا جو دائرہ اس بزرگ نے بنایا تھا، اور پڑھائی کرتا رہا۔ جو اس بزرگ نے پڑھنے کے لیے دیا وہ پڑھتا رہا۔ باہر بزرگ الگ سے پڑھائی کر رہے تھے۔ ہماری پڑھائی کے دوران عروج بھابی کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر مجھے بزرگ کی بات یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے بولا تھا کہ عروج کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اس کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، مگر ہر حال میں پڑھائی کرنی ہے، ڈر کر پڑھائی نہیں روکنی۔ اگر پڑھائی روک دی تو عروج بھابی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ عمل جاری رکھا، کیونکہ اس وقت میرے ہاتھوں پر بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد مانگتا جا رہا تھا۔ پڑھائی پوری ہو گئی تھی، عروج بے ہوش ہو گئی تھی، شکر ہم کامیاب ہو گئے تھے۔ بزرگ نے کہا کہ اب عروج کے اوپر سے بندش اور ہر رکاوٹ دور ہو گئی ہے اور عروج کو کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ پھر اس بزرگ نے سائم کی پڑھائی کی اور اسے کچھ وظائف پڑھنے کو دیے اور ضمانت دی کہ تمہارا پیچھا اس جن زادی سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا۔ سائم نے ہر اس بات پر عمل کیا جیسا جیسا بزرگ نے بتایا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جلد ہی ان کے گھر خوشخبری آئی۔ سائم خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ 9 ماہ بعد سائم کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے۔ اب گھر والوں کا رویہ بھی عروج بھابی کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ سب پہلے کی طرح خوش باش تھے۔ عروج بھابی اور سائم میرے بہت مشغول رہتے تھے۔ سائم بولتا تھا کہ فائق تمہاری مدد کے بغیر ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اب سائم اور عروج بھابی کو اپنے اولاد کے ساتھ خوش و خرم دیکھ کر میں بہت مطمئن ہوتا ہوں۔ زندگی اسی کا نام ہے کہ ہم کسی کے کام آ سکیں، کسی کی زندگی میں خوشیاں لانے کا باعث بنیں۔ ہمارے ایک چھوٹے سے عمل سے کسی کی زندگی بن سکتی ہے اور ہم اپنے لیے دعاؤں کے در کھول دیتے ہیں۔ ہم ایسے عمل کریں کہ لوگ ہمارے بغیر کہے ہی ہمارے لیے ڈھیروں دعائیں کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ کہوں تو اس سے دل کو سکون ملتا اور ہمارے اندر سکون اترتا ہے۔ وہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جس طرح سائم اور عروج کی زندگی میں خوشیاں آئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر بے اولاد جوڑے کو اولاد جیسی خوشی دے۔ آمین۔